جن لوگوں نے سلیمان تحصیل کے خلاف فتویٰ سازی کی تھی، میری یہ اپنے حکومت سے یہ اپیل ہوگی کہ ان لوگوں کو شامل تفتیش کیا جائے تاکہ وہ لوگ جو بھی ابھی بھی ان کی ہٹ لسٹ میں ہیں وہ بچ سکیں۔ یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا، ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے۔ وفاقی وزیر اقلیتی امور شہباز بھٹی کو اسلام آباد میں قتل کر دیا گیا۔ یہ وہ عناصر ہیں جو اقلیتوں کو، کبھی کسی کو میجورٹی کو، کبھی چرچز پہ، کبھی مساجد میں، کبھی احمدیوں پہ اٹیک کرتے ہیں۔ یہ ملک کے دشمن ہیں، یہ انتہا پسند جو لوگ ہیں، یہ ملک کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں جو ہے افراتفری پیدا ہو، اور ہم نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ جو سانحہ ہوا ہے یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ اس ملک کے اندر وہ قوتیں، وہ شر پسند عناصر جو ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، جو جمہوریت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، وہ اس ملک کے اندر ایسی سازشیں کر رہے ہیں۔ اور سلیمان تحصیل ایک بہت جرأت مند تھے، انہوں نے ایک اپنا پرنسپل سٹینڈ لیا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بزدلانہ فعل ہے جن لوگوں نے یہ کیا تھا، اور وہ لوگ نہ قانون سے بچ سکیں گے، نہ ان کو جو ہے قانونی گرفت سے ہم چھوڑیں گے۔ لیکن میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں، جن لوگوں نے سلیمان تحصیل کے خلاف فتویٰ سازی کی تھی، میری یہ اپنے حکومت سے یہ اپیل ہوگی کہ ان لوگوں کو شامل تفتیش کیا جائے تاکہ وہ لوگ جو بھی ابھی بھی ان کی ہٹ لسٹ پہ ہیں وہ بچ سکیں۔ میں نے ملک صاحب کا بیان نہیں پڑھا، لیکن اگر کوئی شخص بھی اس طرح کے بیانات دیتا ہے تو اس کو بڑی ذمہ داری سے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ بڑا سیریسلی جو بلاسفیمی کا ایشو ہے، سیریسلی اس پہ تھاٹ دینے کی ضرورت ہے، اور اس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے تاکہ بےگناہ لوگ بھی اس کا نشانہ نہ بنے، اور لوگ جو اس کو غلط رنگ دے کے ایک پولیٹیکل موو چلا رہے ہیں ان کو بھی ایک صحیح طریقے سے مشاورت میں لیا جائے۔ یہ بھی سب کے سامنے ہے کہ ہر گلی کے اندر، ہر سڑک پہ ان کے خلاف جو ہے یہ فتوے جاری کیے گئے تھے، اور ان کے خلاف انسٹیگیٹ کیا گیا تھا، اور یہ جو انسٹیگیشن کی گئی تھی یہ اس کا نتیجہ ہے، لوگوں کو اکسایا گیا تھا کہ اس شخص کو مار دیا جائے۔ گورنر تحصیل کو سب سے بڑا ٹربیوٹ ہے کہ ہم نے اپنی اس عبادت گاہوں میں جو سب سے ہمارے لیے مقدس جگہ ہوتی ہے، وہاں پر گورنر صاحب کی یاد میں دعائیں کی ہیں۔ اس وقت ہمیں سابق گورنر پنجاب جناب سلیمان تحصیل صاحب کی صاحبزادی سارہ تحصیل سنگاپور سے جوائن کریے۔ سارہ تحصیل صاحبہ، پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ۔ آج شہباز بھٹی وفاقی وزیر برائے اقلیتی امور، وہ بھی شدت پسندوں کی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے والد صاحب اور شہباز بھٹی کی شہادت، ان کی ہلاکت کے پیچھے کون لوگ کار فرما ہیں؟ دیکھیں، جو بھی یہ لوگ ہیں، یہ اس طرح کے لوگ ہیں جو پاکستان کی لبرل اور پروگریسو فورسز کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور جو آگے سوچنے والے لوگ ہیں ان کو ڈرانا دھمکانا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو ایک موومنٹ چل رہی ہے، اور میرے فادر کے اساسینیشن کے بعد جو ان کو تھوڑی سی ان لوگوں کو ریکگنیشن ملی ہے، دنیا جہان کے مولوی حضرات آئے ہیں ٹی وی پہ، ان کے اوپر ڈبیٹ ہوئی ہے، ان کو ایک طرح کی شہرت ملی ہے، اس سے وہ اور زیادہ جس طرح بولڈ ہو گئے ہیں، اور وہ اور زیادہ جب انہوں نے دیکھا ہے کہ جو میرے فادر کا اساسن ہے قادری، اس کو لوگوں نے پھولوں کے ساتھ برسایا ہے، تو اور بھی بہت اس طرح کے لوگ ہوں گے جو چھوٹے دماغ اور چھوٹے خیال والے لوگ ہوں گے جو اس بات سے شہرت حاصل کرنا چاہتے ہوں گے، جو اپنے چھوٹی سی دنیا سے نکل کے اس بات پہ اپنا کوئی نام بنانا چاہتے ہوں گے۔ سارہ تحصیل صاحبہ، آپ نے ذکر کیا کہ لبرل سیکشنز آف دا سوسائٹی، پروگریسو سیکشنز آف دا سوسائٹی، جو لوگ سوچ رکھتے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ نہیں سمجھتی کہ یہ وائسز پاکستان میں ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی نظر بھی آتے ہیں تو بہت معمولی مقدار میں یہ لوگ موجود ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو کہ شاید اتنے مظاہرے بھی نہیں کر سکتے، شاید ان کی وائس بھی نہیں ہے، اور بحیثیت معاشرہ تمام لوگ، جس میں کہ میڈیا بھی شامل ہے، سول سوسائٹی بھی شامل ہے، حکومت بھی شامل ہے، یہ سب سلیمان تحصیل صاحب اور شہباز بھٹی صاحب کے قتل میں ملوث ہیں۔
ایسے میں بالکل نہیں سوچتی ہوں، کیونکہ مجھے جو پرسنل میسیجز آئے ہیں اور جو مجھے بہت آؤٹ پورنگ اور بریف کامن مین سے آئی ہے، عام آدمی سے آئی ہے، اور میڈیا کے لوگوں سے آئی ہے، سول سوسائٹی سے آئی ہے، گورنمنٹ کے لوگوں سے آئی ہے، تو مجھے معلوم ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے بہت لبرل اور پروگریسو لوگ موجود ہیں جو آج سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، اور اس ڈر کی کوئی یہ بے بنیاد ڈر نہیں ہے۔ آپ آج جو ایک اتنا ایک گھنونا واقعہ ہوا ہے، یہ ایک ڈائریکٹ رزلٹ ہے، کوئی آگے بڑھے، کوئی بولے، جو وہاں لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہے۔ یہ میرے فادر گورنر تھے، ان کی اتنی زیادہ سیکیورٹی تھی۔ یہاں شہباز بھٹی صاحب ہیں، وہ بھی MNA ہیں، ان کو بھی سیکیورٹی حاصل ہے۔ تو جب ان لوگوں کو کھلے عام دن دہاڑے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو جو باقی لبرلز ہیں، جو باقی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں میڈیا ہے، جو کم آمدنی والے لوگ ہیں، وہ کس طرح بڑھ کے بول سکتے ہیں؟ یہ تو ایک زور ہے، یہ تو ایک ہمیں دھمکا رہے ہیں۔ سارا تاثیر صاحبہ، یہاں پہ ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جب مائنورٹیز کے خلاف لاہور میں اور پنجاب میں بینرز لگے تو آپ کے والد صاحب نے وہ بینرز ہٹوا دیے، لیکن ان کی وفات کے بعد پورے پاکستان میں انہی کے خلاف بینرز لگ گئے۔ ایسے معاشرے کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، میں آپ کو کہوں گی کہ آج کا جو واقعہ ہوا ہے اور جو مرڈر ہوا ہے، جو اساسینیشن ہوا ہے، یہ میرے فادر کے قاتلوں کو اپیز کرنے کا ایک ڈائریکٹ رزلٹ ہے۔ ایکسٹریمسٹ کو، ملیٹنٹ لوگوں کو کے خلاف آواز نہ اٹھائیں۔ میرے فادر کی وفات پہ فتویٰ پڑھنے پہ نیشنل اسمبلی میں ایک ڈبیٹ چل پڑی، جب ان کے مرڈر کو اوپنلی کہیں کنڈیم نہیں کیا گیا۔ اگر اس طرح کے واقعات ہوں گے، جب ایک گرے ایریا بن جائے گا اور جب جو ایکسٹریمسٹ فورسز کو اپیز کریں گے اور ایکسٹریمسٹ فورسز کو بہلانے کی، ان کو پھسلانے کی، ان کے ساتھ سمجھوتا کرنے کا کوئی اس طرح کا ماحول بنے گا، تو ان کے ساتھ تو کوئی سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ جو ہے وہ ریشنل طریقے سے تو سوچتے ہیں نہیں۔ تو یہ جو آج کا ایونٹ ہے وہ ایک ڈائریکٹ رزلٹ ہے میرے فادر کے مرڈر اور مرڈرر اور مرڈرر اور ان پہ ڈیبیٹ کرنے والوں کو اپیز کرنے کا یہ آپ رزلٹ دیکھ رہے ہیں۔ سارا تاثیر صاحبہ، ان ایکسٹریمسٹ فورسز کو اپیز کون کر رہا ہے؟ دیکھیں، اپیز کون کر رہا ہے؟ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں انگلیاں اٹھاؤں؟ آپ کے سامنے جو قادری ہیں، جو مرڈرر ہیں، سیلف کنفیسڈ مرڈر، انہوں نے خود مرڈر کو انہوں نے کنفیس کیا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اس لائرز جو لا کو وکیل اپہولڈ کرتے ہیں، وہ جا کے ان کو پھول پہنا رہے ہوں، تو یہ ایک سارا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے۔ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ ایکسٹریمزم کو اب ہم ڈیبیٹ اور اب ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ایکسٹریمسٹ کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، وائلنس کو ہم کنڈیم نہیں کر رہے۔ عجیب سا ایک ماحول بن گیا ہے۔ تو یہ ایک بندہ تو نہیں ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، اور لوگوں کو اس میں ایجوکیٹ کرنا ہے۔ کوئی ٹالرنس ہوگی تو کوئی اور لبرل فورسز بولیں گی۔ اب آج کا تو یہ ہے کہ جو ہمارے میں لبرل فورسز ہیں وہ ڈر کے سہم کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ سارا تاثیر صاحبہ، یہاں پہ بات آپ نے اسمبلی کا بھی ذکر کیا، وہاں پہ جب آپ کے والد صاحب کی فیور میں کوئی قرار منظور نہیں ہوتی، آپ کو لگتا ہے کہ پورے معاشرے میں ایک کانسپیریسی آف سائلنس ہے اور حکومت بھی اس میں ملوث ہے؟ دیکھیں، کنسپیریسی اور سائلنس تو میں نہیں کہہ سکتی۔ میں نے جو کہا ہے کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، اور جب اس میں بہت ایک ریئل تھریٹ ہے عام آدمی کو، اور ہمیشہ ہٹلر کے زمانے میں بھی جب اس نے اس طرح کی اٹیکس کیے تو پہلے یورپین فورسز اور برٹن، امریکہ نے اسے اپیز کیا۔ جب
باقی دنیا نے دیکھا کہ یہ پاگل آدمی ہے, اس سے کوئی ریزن نہیں کر سکتا, یہ تو ساروں کو مارے گا, خود بھی مرے گا اور پوری دنیا کو آگ لگا دے گا. تو تب آگے انہوں نے یوز آف فورس کی, تب انہوں نے ڈیسیجنز لی. تو یہ ایک پروسیس چل رہا ہے. فرسٹ جی سارا تاثیر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز کرتی تھی. اچھا, یہاں پہ ایک اور سوال اٹھتا ہے, آپ نے ہٹلر کا بھی ذکر کیا, اپیزمنٹ وہاں پہ بھی پہلے ہو رہی تھی. رحمان ملک صاحب اور بابر اعوان صاحب نے کچھ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دی جس سے لگتا تھا کہ شاید اپیزمنٹ ہو رہی ہے. بطور صاحبزادی ہونے کے سلمان تاثیر صاحب کی, جب 27 گولیاں ان کو لگیں تو اس کا امپیکٹ آپ کی زندگی پہ کیا ہوا, آپ کے خاندان کی زندگی پہ کیا ہوا, اور آپ اب سنگاپور میں بیٹھ کے پاکستان کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے, جو آپ پرسنل ٹریجڈی ہمارے بارے میں پوچھ رہے ہیں, وہ ہر کسی کے گھر میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی پرسنل ٹریجڈی ہوئی ہوگی, اور اس کا جو افیکٹ ہوا ہے نہ کوئی الفاظ اور نہ کوئی احساس اس کا بیان کر سکتا ہے. باقی جو سنگاپور میں بیٹھ کے تو مجھے ایک ورلڈ ویو ملتا ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو انکریزنگلی انٹرنیشنل کمیونٹی سے آئسولیٹ کرتا جا رہا ہے, اور جب تک وہ ایک اس حد میں لوگ نہیں آئے گا کہ وہ ایکسیپٹیبل ہیومن رائٹس, مائنورٹی رائٹس اپنائے گا, اس پہ مطلب انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ بننا اس کے لیے بہت مشکل ہے. اور آبویسلی اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے, کیونکہ جو زیادہ سویلائزڈ اور جو ڈیموکریٹک نیشنز ہیں وہ ان کا ایک طریقہ کار اور ہے, وہ اپنے وہ ادھر ڈائلاگ کی بھی ٹالرنس ہے, ہر قسم کے مائنورٹی کو بھی رائٹس دیے جا رہے ہیں, اور میرا مطلب یوز آف فورس کو اوپنلی کنڈیم کرتے ہیں. اور ایک اگر کوئی کسی کو یا بلاسفیمس سمجھے یا کسی کے خلاف ہو تو ایک پروسیجر چلتا ہے, کوئی جوری بیٹھتی ہے, کوئی جج بیٹھتا ہے, کوئی سزا ہوتی ہے. یہ تو ایک لالس سوسائٹی جو کریٹ ہو رہی ہے اور جو اس کو ہم اسٹینڈ بائی کر رہے ہیں, تو آبویسلی یہ بہت ایک خوبصورت پکچر نہیں اس وقت بن رہی پاکستان کی. سارا تاثیر صاحب, ایک آخری سوال آپ سے پوچھوں گا کہ سلمان تاثیر صاحب اور شہباز بھٹی صاحب کی وفات سے کیا پاکستان میں آپ کو لگتا ہے ڈیتھ آف لاجک, ڈیتھ آف ریزن, ڈیتھ آف ہوپ ہو گئی ہے؟ دیکھیں, ہر کنٹری میں ایک بلیک پیریڈ آتے ہیں, اور ہماری کنٹری میں ایک بہت بلیک پیریڈ آیا ہوا ہے. لیکن میرے فادر کو کی اساسینیشن کو کل ٹیوزڈے 8 ہفتے پورے ہو گئے تھے, اور ان 8 ہفتوں میں میں نے شروع میں ایک بہت زیادہ ایکسٹریم ریاکشن دیکھا, رائٹس دیکھے, مولوی ٹی وی پہ شور مچا رہے تھے. لیکن اس کے بعد اسٹارم کے بعد ذرا سا کام آیا, لبرلز بولنا شروع ہوئے, لوگوں نے کنڈیم کیا, لوگوں نے اسمبلی میں لوگ کھڑے ہوئے, لوگوں ڈبیٹ پیدا ہوئی. اب یہ جو انسیڈنٹ آج ہوا ہے وہ پھر سے ہم پیچھے چلے گئے ہیں. لیکن جب میرے فادر کا سچویشن ہوا تھا تو اتنا زیادہ ڈر تھا, مجھے لگتا ہے کہ ہم ضرور آگے اسٹیپ کریں گے اور دیکھیں گے کہ جو 8 ہفتے پہلے صورتحال تھی اس سے انشاءاللہ بہتر ہی ہوگی. سارا تاثیر صاحبہ پروگرام رپورٹر میں شرکت کے شکریہ. ناظرین, یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد شہباز بھٹی کی وفات پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں.